بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام دوستی کے ساتھ آپ کا دوست میزبان آر جے حیدر شیخ آپ کے ساتھ پروگرام دوستی میں لے کر حاضر ہوا ہوں. آج ہے منگل کا دن. میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے لے کر رات 11 بجے تک. پروگرام میں میرے ساتھ شامل گفتگو رہیں گے آج عابد بیلی صاحب, اور جس طرح کل پیر کو بھی پروگرام میں ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ کل پروگرام میں ڈسکس نہیں ہوئی. آج اسی پروگرام کا پارٹ 2 آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے, اور عابد بیلی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی حوالے سے ہماری بات ہوگی. یہ تو کل ایک ان کا سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ جو ان کا تعارف تھا وہ کل آپ کے ساتھ ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے اندر اور کیا اچیومنٹس ہیں, انہوں نے کیا 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 اور کون سے ایسے نایاب کام انہوں نے کیے, جب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ جب خود سنیں گے تو آپ کہیں گے واقعاً کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں موجود جو کہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, اور بغیر کسی لاس, ایک ہوتا نا بے لاس ہو کے کام کرنا, یا کچھ لوگوں کو لالچ ہوتی ہے کہ یہ کام کروں گا تو میرا نام بڑھے گا. نہیں, پاکستان سب سے پہلے. اس حوالے سے انہوں نے کیا کام کیا اس حوالے سے بات کریں گے. سر ونس اگین السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ. پارٹ 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج کا پروگرام انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا آپ کے ساتھ بھی, جس طرح کل کی نشست بہت اچھی ہوئی. اور جس طرح سے ہم نے بات کی, موٹیویشنل اسپیکرس آپ ہیں, پھر بہت سارے آپ کے پروجیکٹس ایسے ہیں ان گنت جس کے اوپر بات کل نہیں ہو سکی, آج ہم کریں گے. موٹیویشنل اسپیکر سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کب سے یہ کام جو ہے یہ خدمت عوام کے لیے کر رہے ہیں, اور کون سا ایسا مطلب خود کس کو دیکھ کے آپ نے محسوس کیا کہ یار میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں, میں بھی اپنی یوتھ کو آگے لے کر آ سکتا ہوں, تو کہاں سے موٹیویشن لے کر آیا؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں نے نیشنل اینتھم کا جب ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا نا 2011 میں, جی تو مجھے بہت ساری یونیورسٹیز اور یہ لوگ پھر انوائٹ کر رہے تھے. صحیح. تو پہلا جو میں نے سیشن کیا تھا وہ تو اتنا مشکل تھا میرے لیے, میں پورا پسینوں میں جو ہے وہ بتر تھا, کیونکہ مجھ سے میں ہکلا رہا تھا کہ میں کیا بات کروں. لیکن جب میں نے اپنی بات مکمل کی تو لوگوں نے جس طرح بچوں نے اسٹینڈنگ اوویشن دیا مجھے, تو میں نے کہا اس کا مطلب میں بات کر سکتا ہوں. بس اس کے بعد پھر بات کرنی شروع کر دی. اچھا, ہاں. تو موسٹلی آپ نوجوانوں کو ہی زیادہ تر جگانے کی کوشش کرتے ہیں, یا پھر کارپوریٹ سیکٹر کے اندر آپ کی خدمات دیتے ہیں؟ نہیں, میں تو صرف قوم کو جگانے کا کام کر رہا ہوں. ہاں, میرا کیونکہ موٹیویشنل اسپیکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جگا دے, ان کے اندر کا جو ایک ان کا ہنر ہے یا ان کا جو ایک اسکل ہے وہ باہر لانے میں اس کی مدد کرے, کہ تم وہ کام کر سکتے ہو جو تم سوچ رہے ہو کہ میں نہیں کر سکتا. ہر انسان ہر کام کر سکتا ہے, اس لیے کہ ایڈیسن کے پاس بھی وہی دماغ تھا جو ہمارے پاس ہے, اور بل گیٹس, اسٹیو جابز, مارک, یہ جتنے بھی لوگ ہیں آج کل کے, تو اور جتنے بھی ہمارے پرانے جو اسلامی سائنسدان اور ماہر طبیعت اور گزرے ہیں, تو سب کے پاس اتنا ہی دماغ تھا نا جتنا اس وقت ہمارے پاس ہے. جی جی. جب انہوں نے کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تعلیم ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری آپ کی اسکلڈ ایجوکیشن ہے, کہ آپ اسکل جو ہے نا وہ ہوگے نا تو آپ کی ویلیو ہوگی, اور اپنی ویلیو بڑھانا آپ کو بہت ضروری ہے آپ کے لیے. وہ اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک ہی کمپنی جو ہے وہ ایک بندے کو 20,000 تنخواہ دیتی ہے, اور وہی کمپنی ایک بندے کو 8 سے 10 لاکھ روپے بھی دے رہی ہوتی ہے. صحیح. تو بندے کا مسئلہ ہے نا, کمپنی کا تو نہیں مسئلہ. صحیح. بندے نے اپنی ویلیو کی صلاحیت ہے, آپ اس کے مطابق ہی اپنی سیلری لے رہے ہو. جی. مشکل کہاں لگتی ہے کہ کس کو موٹیویٹ کرنا مشکل لگتا ہے؟ یوتھ کو لگتا ہے, یا کارپوریٹ کے اندر کسی فیمیل کو بڑی عمر رسیدہ خاتون ہو گئی, ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں, یا پھر کوئی ایسا شخص جو کہ آگے تو بڑھنا چاہتا ہے لیکن اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا چاہتا ہے, کس کو مشکل لگتا ہے, قائل کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں مجھے مشکل نہیں لگتا, کیونکہ میں پہلے جو ہے وہ اس کی پوری بات سنتا ہوں. اگر آپ گڈ لسنر ہو نا تو پھر آپ اس کی مدد کر سکتے ہو, لیکن اگر آپ اپنی ہی بات کرتے جاؤ گے نا تو آپ سے تنگ ہو جائے گا, اور آپ شاید آپ کی بات سنے گا بھی نہیں. صحیح. تو یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر فرسٹ, تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی, کیونکہ وہ جب بولنا شروع کرے گا نا تو پھر بولتے بولتے بہت ساری چیزیں آپ کی ایسی آپ سے کر جائے گا جو آپ کی مدد کریں گے. مطلب وہ جیسے کہتے ہیں کہ سوال کے اندر آدھا جواب موجود ہوتا ہے, وہ والی بات ہوتی ہے. بالکل, پہلے جو ہے وہ سنو سامنے والے کی. صحیح. کبھی لگتا ہے آپ کو کہ بھائی صرف موٹیویشن کر دینا ہی کافی ہے کہ وہ بندہ کام کر لے گا, یا پریکٹیکلی اس کے ساتھ آن گراؤنڈ تک لے کر اس کو آنا؟ نہیں, آپ کو آن گراؤنڈ کام کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھو آپ ان بچوں کو جو ہے وہ بتاتے ہو اپنے سیشنز میں کہ تم تو شاہین ہو, اور پہاڑوں پہ تمہارا جو ہے وہ بسیرا ہے, اور یہ اور وہ جب بیچارہ موٹیویٹ ہو کے گھر جاتا ہے تو گھر گھستے ہی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے گھر میں لائٹ نہیں ہے, یا پانی نہیں آ رہا, یا مما نے جو بولا ہے کہ گیس کا سلنڈر بھرا کے آؤ, یا باپ نے بولا ہے کہ جو بل کے پیسے کب بھرو گے, بل آخری تاریخ ہے آج, تو اس کی ساری موٹیویشن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے.
تو میں اینڈ تک جاتا ہوں. اب جیسے میں بتاؤں کہ میں نے تھرڈ میں مجھ سے ویلفیئر کے کام نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مجھ سے کنیکٹڈ لوگ بہت سارے ہیں. تو جب یہ تھرڈ سائٹ پہ سیلاب اور دوسرے معاملات ہوئے تھے سندھ میں, اندرونی سندھ, تو مجھے اقرا یونیورسٹی کے بچوں نے اپروچ کیا کہ ہمیں تھرڈ جانا ہے, وہ ریلیف کا کام کرنا ہے, اور بہت سارے ٹرکس ہم نے جمع کیے ہوئے, کوئی 8-10. زبردست. تو ہمیں سیکورٹی کا ارینجمنٹ کروا دیں اور آپ بھی ساتھ چلیں. ٹھیک. میں نے کہا چلو عمر کوٹ اور تھر اور یہ ساری جگہ گھوم پھر بھی لیں گے. تو میں نے کہا میں تمہارے ساتھ کوئی بانٹوں گا نہیں, وہ تم کر لینا, میں گھوم پھر لوں گا. تو جب ہم پہنچے عمر کوٹ تو وہاں ایک بندہ ہمیں ملا, تھیم چند. تو اس کے ساتھ سلام دعا ہوئی. اس کو میں نے کہا مجھے تھوڑا گھومنا پھرنا ہے. تو وہاں ایک گاڑی چلتی ہے جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کیکڑا. اچھا. تو ہم کیکڑے میں گھوم رہے تھے, تو مجھے ایلو ویرا کے پودے نظر آئے وہاں پر. صحیح. تو میں نے اس سے پوچھا یار ان پودوں کا کیا کرتے ہو؟ کہتے تو جنگلی پودے ہیں. میں نے کہا جنگلی پودے نہیں ہیں, کام کے پودے ہیں, اس میں سے جیل نکلتا ہے, اس جیل سے کاسمیٹکس بنتی ہیں, اور یہ دنیا میں بڑی ڈیمانڈ ہے اس کی. اس کو سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں. ٹھیک. میں نے کہا ایک کام کرو, واپس چلو عمر کوٹ. ہم عمر کوٹ گئے تو میں نے اس کو اپنے موبائل میں جو وہ ساری ویڈیوز وغیرہ, انٹرنیٹ کی فیسلٹی تھی وہاں پہ گیسٹ ہاؤس میں, تو میں نے اس کو دکھایا کہ انڈیا کا جو تھر کے ساتھ کا جو ایریا ہے, انڈیا کا جو بیسکلی تھر کے ساتھ کا ایریا ہے ہمارے سندھ کا, وہاں پر باڈی شاپ نے وہ پوری جگہ ان کی ایکوائر کر لی ہوئی ہے, اور پر فارمر, وہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں 2015 کی شاید یہ بات ہے, 60,000 پر فارمر وہ پے کرتے تھے. اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ کراپ جو ہے وہ کاسٹ کریں گے, اس کی ایلو ویرا کی اور اس کی پھر ساری پروڈکشن وغیرہ. تو میں نے کہا کھیم چند یہ کام ہم تھر میں کرتے ہیں. جی. تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رہو گے؟ میں نے کہا بالکل رہوں گا, کرنے والے بنو. تو میں ایک رات وہاں اسٹے کر لیا. صبح ہم لوگ وہاں پہنچے اس کے گاؤں وکلو کر, اور وہاں جا کے اس نے پھر, میں اس کو بولتا جا رہا تھا, وہ اپنے گاؤں والوں کو بتاتا جا رہا تھا. سب کو اس نے تیار کر لیا. ہم نے الحمدللہ وہاں پہ پلانٹیشن کر لی. سال میں 4 پلانٹیشنز ہو سکتی ہیں تھر کی. اچھا. نوری آباد میں نے ٹیم بھی بنا دی کہ وہاں سے جو پلانٹیشن کے بعد جیل آئے گا تو اس کو ہم پیکنگ شیکنگ کریں گے, اور پھر ہم لوکل بھی چلائیں گے اور ایکسپورٹ بھی کریں گے. گڈ. تیسرا مہینہ تھا, ہماری پلانٹیشن بھی ہوئی تھی بہترین. تو وہاں ایک صاحب ہیں سیاسی لوگ, انہوں نے آ کے وہ پوری کاشت خراب کر دی. اور انہوں نے کہا کہ شہر والے تمہیں بیوقوف بناتے ہیں, کن کاموں میں لگے ہوئے, جنگلی پودا ہے تمہیں پاگل بنا رہے ہو. اب کیا کرے, سیاست سے لڑنا جو ہے وہ پھر آپ کو سیاست میں آنا پڑتا ہے. اور وہ اتنا دور کا ایک علاقہ, وہ خود ہی بیچارے اتنے ڈر گئے, انہوں نے کہا ہم تو نہیں اس سے لڑ سکتے. تو میں پھر کراچی سے جا کے کیسے کرتا. تو تھر ویرا ہم نے اس کا نام رکھا تھا اس پروجیکٹ کا. تو میں جاتا ہوں اینڈ تک, لیکن پھر یہ ہمارے سیاسی لوگ کچھ کرنے نہیں دیتے نا. تو ان کے لیے ہمیں سیاسی, یہ جو پریشر گروپ کی جو میں بار بار بات کرتا ہوں نا, جی جی, تو آپ کا پریشر گروپ جو کہ ہمارا حق ہے, صحیح, سول سوسائٹی بنا سکتی ہے. بالکل. اس میں کوئی بھی یہ بات نہیں ہے کہ ریاست سے لڑ رہے ہو آپ. غلط کام ہے, اس کو صحیح کروانا سول سوسائٹی کا کام ہے. تو یہ ہے. چلیں جی, زبردست. تو جناب مزید ہم اور بھی باتیں کریں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. سنتے رہیں FM 88.6. بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور چند ایک نئی دلچسپ معلومات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. کچھ ورلڈ ریکارڈ کی بات ہوگی, اس کے لیے ضرور ہمارے ساتھ رہیں. سنتے رہیں FM 88.6. تھینک یو. ویلکم بیک جناب. پروگرام سنے ہیں دوستی, ایک دفعہ پھر تمام سننے والوں کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عابد بیلی صاحب, اور کچھ دیر پہلے ہم جو بات کر رہے تھے موٹیویشن اسپیکر کے حوالے سے کہ کیا کیا پرابلم, کیا کیا چیلنجز آتے ہیں, صلاحیتوں کے حوالے سے بات ہوئی. اور اس میں ایک سر سوال آتا ہے کہ کیا آپ کو فیملی نے, جتنے بھی کل کے پروگرام میں اور آج کے آپ کے ساتھ جو بات کا سلسلہ ہے, کیا فیملی نے کس طرح سے سپورٹ کیا آپ کو؟ کہیں فیملی نے یہ تو نہیں بولا کہ بیلی صاحب اب گھر آپ بیٹھ جائیں, بس بہت کر لیا, یا بڑا ہی کھلا ہاتھ مل گیا آپ کو کہ ٹھیک ہے جی کر لیں بھائی آپ؟ نہیں, پاکستانی قوم میں جو ہے نا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن میری فیملی کو جب یہ سمجھ آ گئی نا کہ یہ ڈھیٹ ہے, یہ نہیں مانے گا. اچھا. بہت مجھے روکا میرے والدین نے, میری بیوی بچوں نے, لیکن مجھ سے روکا نہیں جاتا. کوئی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ نہیں, کم از کم اگر میں اس کو ہاتھ سے روک نہیں لیتا تو بولوں گا تو ضرور. ٹھیک, برا لگتا ہے تو لگے کسی کو. صحیح. اچھا, آپ کے بہت سارے پروجیکٹس اس پہ آپ نے کام کیا, میں نے آپ کی پروفائل بھی دیکھی. 24/7 آن لائن ہو, سڑک کا سچ ہو جس پہ کل بھی آپ بات کر رہے تھے, ورلڈ ریکارڈ ہو, سائبر کیفے, اور اسمارٹ فلم فیسٹیول ہو, ڈیلیوری والا, سادیاس کچن, بیلی سٹی, ای کامرس, مطلب اس طرح کے بے انتہا اور بھی آپ کے پروجیکٹس وغیرہ ہیں. بات سٹارٹ کرتے ہیں 24/7 آن لائن سے. کیسا رہا ایکسپیرینس, بہت اور اچھا رہا. خیال کیسے آیا آپ کو؟
یار اس کا خیال اس طرح آیا کہ ورلڈ ریکارڈ کا ایونٹ ہم کر رہے تھے اور فیصل قریشی بہت اچھے میرے دوست ہیں جو اس وقت بانگی سما پہ ان کا ہی شو کرتے تھے. صحیح. تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں ٹوٹل کولیپس کر گیا تھا. اچھا. بہت بڑا لاس کیا تھا میں نے اپنی BaileyCity.com میں. تو میں نے بچوں کو کہا کہ اب ہم لوگ جو ہے وہ کشمیر جا رہے ہیں کیونکہ میرا سسرال جو تھا وہ کشمیر کا تھا. میں نے کہا ہم کشمیر جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہم پولٹری فارم کا سیٹ اپ کر لیں گے کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں بچے تھے. بچے اختلاف میں تھے کہ نہیں کراچی تو نہیں چھوڑیں گے ہم. بچوں کو اسکول سے بھی نکال دیا گیا تھا. اچھا. یہ کون سے سن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ 2011 کا اسٹارٹ تھا. اچھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کل شب برات ہے تو آپ تمام لوگ جو ہے وہ 100 نوافل پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو. اگر اللہ نے سن لی اور کچھ ہو گیا تو ٹھیک ورنہ ہم جا رہے ہیں. تو ساروں نے جو ہے وہ دوسرے دن رات کو جو ہے وہ سب نے 100 نوافل پڑھے مجھ سمیت. اور جو ہمارے پاس بچی تھی بچوں کے ساتھ ہی پلی بڑی اس نے بھی پڑھے. تو صبح فجر پڑھ کے ہم سو گئے. 8:30 بجے مجھے کال آئی فیصل قریشی کی. ٹھیک. بہت اچھا دوست ہے میرے. تو انہوں نے کہا کہ فٹافٹ آفس پہنچ. اچھا. میں نے کہا ساری رات جاگا ہوں سونے دو تھوڑا سا. انہوں نے کہا تم میمن لوگ جو ہے نا یہ بڑی راتوں میں بہت عبادتیں کرتے ہو. میں نے کہا یار چلو میں پہنچتا ہوں. تو خیر میں تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے بیٹھتے ہی کہا کہ ہم 24/7 online.tv کے نام سے ویب ٹی وی لانچ کر رہے ہیں اور تو نے اس کو چلانا ہے. گڈ. 35% تیری پرسنٹیج ہوگی اور 1.5 لاکھ روپے سیلری ہوگی. میں نے کہا یار کیوں مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ میں ویسے ہی بڑی مشکل میں ہوں. تو خیر انہوں نے سارا پوچھا اور فوری طور پہ انہوں نے اکاؤنٹنٹ کو کال کیا کہ بینک سے پیسے نکال کے لاؤ مجھے پیمنٹ کی. کہتے سارے مسئلے اپنے سیٹل کر واپس آفس آ اور یہ ہم نے لانچ کرنا ہے. تو الحمدللہ پھر ہم نے 24/7 online.tv جب لانچ کیا تو کرتے کرتے ہم 13 اینکرز پہ تھے. پاکستان کا پہلا پروفیشنل ویب ٹی وی تھا. اچھا. اور میرا اپنا بھی اس میں ایک شو میں کرتا تھا روڈ شو سڑک کا سچ. ٹھیک. تو اس 6 مہینے کے بعد جب ہمیں ایڈورٹیزمنٹس ملنی شروع ہوئی تو پاکستان میں یوٹیوب بین ہو گیا. وہ گستاخانہ خاکوں کے معاملات. اچھا. تو اس کی وجہ سے کیونکہ اور کوئی پھر ویمیو جو تھا اس پہ ویڈیوز اپلوڈ ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ 2G کنیکشن پہ ہم چلتے تھے اس وقت. صحیح. اور ڈیلی موشن جو تھا وہ بالکل لو کوالٹی کی ویڈیوز اس پہ ہوتی تھی. تو پھر ہمیں 2-3 مہینے تک ہم نے کوشش کی چلانے کی پھر ہم نے اس کو بند کر دیا تھا. اچھا. تو یہ کتنا مشکل ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ٹائم سوچ لیا کہ جی بس اب نہیں ہوتا تو پھر میں اب جو ہے وائنڈ اپ کر کے میں چلا جاؤں گا کشمیر. تو وہ جو ایک پولٹری کا آپ نے سوچا کہ جی میں وہ کام کر کے وہاں جا کے دوں اس کا ایکسپیرینس تھا یا بس ایک مائنڈ میں تھا؟ ایکسپیرینس تو جتنے بھی ابھی آپ نے کاروبار گنوائے ان میں سے کسی کا بھی نہیں تھا. لیکن اچھا یہ جس طرح یہ 24/7 کی آپ نے بات کی کہ یہ آپ کا پہلا جو تھا کہ پاکستان کے اندر جس طرح کی نوعیت کے آپ نے کام کیے جو میں نے چیزیں دیکھی بھی آپ کی تو یہ پہلا چیزیں تھی. اس سے پہلے کیا ان چیزوں کا کانسیپٹ نہیں تھا؟ نو. تو آپ کیسے مطلب ایک کانسیپٹ کو بٹ یہ اگر میں کہوں تو یہ فیصل قریشی کا آئیڈیا تھا لیکن اس کو ایگزیکیوٹ پھر میں نے کیا. زبردست. مطلب پروڈکشن سے لے کے اور اس کی مارکیٹنگ تک سارا جو کام تھا وہ سارا میرے ذمہ دار. مطلب تو آپ کے پاس اس وقت کے رینون جتنے بھی تھے RJs وغیرہ سوری اینکرز وغیرہ وہ ساتھ تھے آپ کے آن بورڈ تھے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں بھیک بند کی وجہ سے پروموٹ ہوا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں یار میرا پروفائل چیک کر لو. مجھے اس کیمپین سے پروموشن نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بہت عزت دی ہوئی ہے. تو سارے میڈیا کے لوگ نیوز چینلز کے لوگ پھر سارے مطلب بہت دوست احباب الحمدللہ کیونکہ بیلی نام جو ہے نا اس کی لاج بہت رکھی ہے. اچھا. تو بچپن سے دوست بہت بنائے. اچھا زبردست. اچھا سر اس کے ساتھ ساتھ سڑک کا سچ جس پہ کل بھی بات کر رہے تھے کہ آپ انسان بننا چاہیں گے یا مسلمان تو اس کے حوالے سے ذرا بات کریں گے. کیسا رہا ایکسپیرینس اس کا سڑک کا سچ؟ کیا واقعا جو چیز آپ دکھا رہے تھے وہ حقائق پہ مبنی تھا یا کچھ ہوتا نا سیلف سٹوری یا کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جگانے کے لیے کوئی ایک خیالی دنیا سے لوگوں کو باہر لانا؟ کیسا تھا اس کا ایکسپیرینس؟ میں تو بہت آؤٹ اسپوکن شروع سے رہا ہوں اور لوگ کہتے ہیں یار کسی دن مارا جائے گا لیکن میں منافق نہیں ہوں. جو منہ میں آتا ہے میں بول دیتا ہوں. ڈرتا نہیں ہوں اللہ کے علاوہ. تو سڑک کا سچ کے اگر آپ ایپیسوڈز یوٹیوب پہ آج بھی اویلیبل ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو میں نے اس وقت کی پولیٹیکل پارٹیز سے لے کے اور سوشل ایکٹیوسٹ جتنے بھی ادھر کام اس وقت کر رہے تھے تو میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا تھا. اور MQM ہو جائے ANP ہو جائے اس وقت کی جو پیپلز پارٹی اور ان لوگوں کے خلاف بہت سے شوز کیے تھے میں نے. اور سڑک کا سچ جو واقعی سچ تھا نا وہ دکھاتا تھا. ایک حقیقی چہرہ آپ جو ہے وہ معاشرے کو اس وقت کا وہ دکھا رہے تھے. آج کے جتنے بھی اینکرز ہم دیکھ رہے ہیں یا بہت سارے نامی گرامی چینلز بھی ہیں وہاں پہ نئے نوجوان چہرے ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی آپ کو کوئی جھلک نظر آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں بندہ ہے میں اس کو دیکھتا ہوں اس کی اردو اس کا تلفظ یا اس کا ایکسنٹ
یا اس کا کانفیڈنس اتنا اچھا ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی بات سنتے ہیں تو مزہ آتا ہے. بہت ساروں کا مزہ آتا ہے. تو انسپائریشن آج بھی زندہ ہے اس کی. اگر آج بھی موقع ملے گا دوبارہ سے سڑک کا سچ کھولنا 100%. میں نے دوبارہ, اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے تو میں انشاءاللہ ایک یوٹیوب پہ بہت ڈفرینٹ چیز لے کے آ رہا ہوں بہت زیادہ. اچھا, مطلب پروجیکٹس ہیں. زبردست. چلیں جناب, شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, پھر واپس آئیں گے. تو نیشنل اینتھم کے اوپر ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا گیا پاکستان میں, وہ بھی عابد بیلی صاحب کی مرہون منت بنا, اور اس کا کیا تھا احوال, کس طرح سے جو ہے وہ ساری صورتحال کو مینج کیا انہوں نے, اور کیسا رہا ان کا ایکسپیرینس, اس پہ بات کریں گے. شامل کرتے ہیں ایک بریک, پھر آتے ہیں واپس. اسٹے ٹیون ٹو FM 88.6. پروگرام سنے ہیں دوستی, ایک دفعہ تمام سننے والوں کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد بیلی صاحب. ان سے باتوں کا سلسلہ بالکل جاری ہے, اور ورلڈ ریکارڈ انہوں نے ایک بنایا ہے اور نیشنل اینتھم کے حوالے سے. اور سر, کیسا رہا ایکسپیرینس ورلڈ ریکارڈ بنانا پاکستان کے اندر؟ کتنا چیلنجز تھا؟ بہت زبردست تھا. چیلنج بھی تھا, چیلنج تو بہت بڑا تھا, کیونکہ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں شارٹ میں بتا سکوں. جی. انڈیا کا ریکارڈ ہم نے بریک کرنا تھا 1,23,000 لوگوں کا, اور یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب بہت بلاسٹ ہوتے تھے پورے پاکستان میں, بہت قتل و غارت ہو رہی تھی. تو 2011 کے مئی میں نے اس کو اناؤنس کیا تھا یوم تکبیر ڈے پہ کہ ہم نیشنل اینتھم کا ریکارڈ بنائیں گے 14 اگست کی رات کو. اچھا. اب کوئی بھی ہمیں پرمیشن دینے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ 1,23,000 سے زیادہ لوگ جمع کرنے تھے, تو کون رسک لیتا ہے, اتنا بڑا وینیو بھی چاہیے. جی. تو میں نے اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھی, سوشل میڈیا پہ اس کو ایکٹیو رکھا, لوگوں سے رجسٹریشن لیتا رہا, اور پھر ڈون نیوز نے جو ہے وہ ہمت کی اور انہوں نے مجھے ایک شو پہ بلایا, مارننگ شو پہ. لیکن ماہرہ جو تھی وہ اپسیٹ تھی کہ پتہ نہیں کیسے ریکارڈ بنائیں گے. تو میرے ساتھ والنٹیئرس تھے الحمدللہ, اور ہم نے کہا کہ ہم بنائیں گے بالکل. تو جون میں یہ ہوا کہ ایک والنٹیئر نے مجھے کہا کہ عابد بھائی, یہ جو انڈیا کا ریکارڈ ہے یہ وندے ماترم جو ان کا وہ ہے سانگ, نیشنل سانگ کا جو ہے وہ ریکارڈ ہے, یہ نیشنل اینتھم نہیں ہے ان کا. نیشنل اینتھم تو ان کا کوئی جن گن من کر کے کچھ ہے. اچھا. تو میں نے گنیز ورلڈ ریکارڈ پہ ای میل ڈال دی کہ بھائی آپ نے تو اس کو غلط کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے, اور پھر ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز شروع رکھی. تو 28 جولائی کو ہمیں ای میل ریسیو ہوئی, یا 27 جولائی کو گنیز ورلڈ ریکارڈ سے, کہ ہم نے اس کو کیٹیگری کو چینج کر دیا ہے. اب آپ لوگوں نے جو ریکارڈ بنانا ہے وہ بریک کرنا ہے, وہ فلپائنس کا بریک کرنا ہے 5,200 لوگوں کا. اچھا. تو میں نے تو ورکنگ ایک 25 کی اور ایک 26 کی ہوئی تھی, تو مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اتنی تو رجسٹریشن ہمارے پاس آ چکی ہوئی تھی, کوئی 12-15 ہزار. اچھا. تو میں نے پھر دوبارہ سے فونز کرنے شروع کر دیے لوگوں کو, سارے ٹی وی چینلز کو ایکٹیو کر دیا. میں نے کہا بھائی ہم ریکارڈ بنا رہے ہیں. تو اس چیز میں ہمیں آرمی نے پھر ساتھ دیا, DHA میں ہمیں فری آف کاسٹ اسٹیڈیم ارینج کر کے دیا, ساری سیکیورٹی ارینج کر کے دی. بس یہ کمٹمنٹ کی لی تھی مجھ سے کہ ریکارڈ بننا چاہیے. میں نے کہا جی بن جائے گا. اب جب ریکارڈ والی رات آئی اور الحمدللہ سارے ساؤنڈ سسٹمز لگ گئے, سب کچھ ہو گیا, لوگ جوک در جوک آنے لگ گئے, تو ساؤنڈ سسٹم والے نے گانے لگا دیے, اور برابر میں مسجد میں ہو رہی تھی تراویح, جبکہ میں نے اس کو بڑا سختی سے کہا تھا کہ تراویح کے ختم ہونے کے بعد لگانا, لیکن وہ لوگوں میں جذبہ اور وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا. پاکستان کی بات ہے ویسے ہی. ہاں بالکل. تو بارش شروع ہو گئی, تیز آندھی, اور وہ جو آندھی ایسی تھی کہ ود ان فیو منٹس, ہاں بالکل فلمی سین تھا, ود ان فیو سیکنڈ سارے اسپیکرز نیچے اور اندھیرا گپ, کیونکہ لائٹیں بھی سب بند. اب لوگوں نے کہا یہ تو نہیں بن سکتا ریکارڈ. اب میں نے کہا نہیں, ریکارڈ تو بنے گا. تو میں نے جتنے بھی دوست یار وہاں سارے والنٹیئر, سارے جو گیسٹ آگے ہوئے تھے, میں نے کہا جی آپ موبائل اٹھائیں, فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اسٹیٹس ڈالیں کہ ریکارڈ تو بن رہا ہے, اور سب آئیں, جہاں بھی ہیں سب آئیں. اور گیٹ میں نے بند کروا دیا. میں نے کہا جو اندر آ گئے ہیں وہ باہر نہیں جائیں گے. تو لوگوں نے جو ہے وہ اسٹیٹس ڈالنے شروع کر دیے, لوگوں نے گیٹ پہ جب آنا شروع ہو گئے تو گیٹ دوبارہ کھلوا دیے. اس کے بعد ایک صاحب پاکستان چوک سے پاکستان کا جو سب سے بڑا فلیگ ہے وہ لے کے آ گئے, تو لوگ اور انرجائز ہو گئے. اچھا, اسپیکر والا جو تھا ساؤنڈ سسٹم والا وہ روئے جا رہا کہ میرے تو سب ٹوٹ پھوٹ گیا. اور ریکارڈ کا نیسیسٹی یہ تھی کہ ہمیں ٹیون چاہیے تھی نیشنل اینتھم کی. تو میں اس کو بار بار کہہ رہا تھا یار ٹیون کے لیے کوئی ایک اسپیکر آن کر لو. تو خیر الحمدللہ لوگ آنا جب شروع ہو گئے اور موٹیویٹ. اور زیبسٹ کے میں بچوں کا ضرور جو ہے وہ تذکرہ کروں گا. زیبسٹ کے 47 بچے ایک ساتھ آئے, سب کے ہاتھوں میں کیمرے,
اور سب نے جو ہے وہ شوٹس کرنے شروع کر دیے. کوئی کہاں چڑھا ہے, کوئی کہاں چڑھا ہے, ہم نے ان کو روک رہے ہیں, لیکن وہ سارے جنونی. اس وقت وہ کراؤڈ پورا جنونی تھا. کرکٹ میچ ہوتا تھا جب پاکستان جیت رہا ہوتا. ہاں, آپ یقین کرو فیملیز آئی ہوئی تھی اور جوان لڑکے لڑکیاں, لیکن کوئی بدمزگی نہیں, کوئی بدتمیزی نہیں. اتنے مزے سے وہ لوگ جمع ہوتے جا رہے تھے اور بیٹھتے جا رہے تھے. بارش بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی, لائٹس آن آف ہو رہی تھی. تو میں نے پھر فائنلی جب الحمدللہ کافی لوگ جمع ہو گئے, کیونکہ ہم کاؤنٹر کرتے جا رہے تھے. تو جب یہ 5857 لوگ جمع ہوئے, ساؤنڈ سسٹم والے نے ایک اسپیکر ہمیں آن کر دیا. پھر ہم نے جو ہے وہ نیشنل اینتھم پڑھا. تو لائٹس کی وہ اویلیبلٹی نہیں تھی کیونکہ بارش ہو رہی تھی. تو سب کو میں نے کہا کہ آپ اپنے موبائلز کی لائٹس آن کر دیں. تو یہ جو آپ اپنے سیاسی جلسوں میں آج کل دیکھتے ہو نا, یہ 2011 میں سب سے پہلے ہوا تھا. سب نے اپنی موبائلز کی ٹارچ لائٹ آن کی اور سب نے نیشنل اینتھم پڑھا. سارے ٹی وی چینلز پہ ہم لائیو تھے اور بہت زبردست طریقے سے وہ ایونٹ ہوا. الحمدللہ ریکارڈ بھی بنا. اچھا, سپٹمبر, کیونکہ ہمارے پاس پیسے تو تھے نہیں بھائی, ہم ویسے ہی کرائسس میں چل رہے تھے, تو اسپانسر تھا نہیں, تو ہم نے کسی کو بلوایا نہیں تھا. ہم نے وہ سارے ایویڈنس ان کو بھیجے تھے. تو لوگوں نے پھر مذاق بنانا سوشل میڈیا پہ شروع کر دیا تھا کہ ریکارڈ بنا نہیں ہے, عابد بھائی نے بیوقوف بنایا. مجھے تھا کہ ریکارڈ تو آئے گا. تو سپٹمبر کے اینڈ میں جو وہ نومبر کے اینڈ میں جو ہے وہ پھر انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا, اپنے فیس بک پہ جو ہے وہ پبلش کیا, اور الحمدللہ وہ ہم نے ریکارڈ بنایا. نہیں, میں تو میری ویڈیوز اویلیبل ہے. اس وقت 24/7online.tv چل رہا تھا, تو اس پہ میں لوگوں کو کہتا تھا, سرک کا سچ میں میں نے 2-3 دفعہ کہا تھا کہ بے فکر رہیں, ریکارڈ تو بنے گا. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس میں اللہ کی مدد تھی, میں نے کچھ نہیں کیا تھا. کیسے لوگ آئے, کیسے جو ہے وہ چیزیں ہوئی, میں نے تو صرف لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا. تو وہ ریکارڈ تو بننا. اور یہ مطلب یہ 2 سے 3 منٹ کا جو تھا, آپ کو پراپر لائٹ شائٹ اور وہ جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی بیسکلی, ہاں وہ الحمدللہ پوری ہو گئی, بالکل پوری ہو گئی. اور وہ بھی پھر جب آپ نے چیزیں بھیجی تو وہاں سے سرٹیفکیٹ آیا, تو اس وقت کتنا خوشی کا لمحہ. ایسی ویسی ہم لوگ چھلاگے لگا رہے تھے, لٹرلی چھلاگے لگا رہے تھے, کیونکہ ایک ایسی محنت جو ہم نے مئی سے شروع کی تھی, اور 14 اگست کی رات, اور اسٹرائک تھی, ایم کیو ایم نے اسٹرائک کال کی ہوئی تھی اس رات کو. لیکن لوگ جس طرح آئے ہیں, اور پھر بہت سارے سیلیبریٹیز بھی آ گئی تھی, اور فیصل قریشی جو ہیں وہ بانگے طرح پہ انہوں نے اپنا شو جو آن کیا ہوا تھا, تو نیوز 1 پہ جو ہے وہ دوسرے فیصل قریشی نے ہمیں لائیو لیا ہوا تھا. سارے ٹی وی چینلز نے ڈی ایس این جیز بھیجی ہوئی تھی, ہم سب جگہوں پہ لائیو تھے. سپورٹ بھی تھی, فل سپورٹ, بالکل. سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی اچھی اچیومنٹ تھی پاکستان کے لیے. دیکھیں لوگوں کو لگتا ہے ورلڈ ریکارڈ بنانا بہت آسان ہے, ہاں جی, لیکن جو جس طرح سے گزر کے جو آتا ہے اس کو تو اس چیز کا اندازہ ہے کہ بھائی کتنی پین فل بھی چیزیں بازار کا سامنا فیس کرنا پڑتی ہیں. وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, وہ ہر بندہ نہیں سمجھتا ان چیزوں کو, لیکن جو گزرتا ہے جس نے یہ ذمہ داری لی ہوتی ہے وہ بیسکلی بندہ اس چیز کو سمجھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اچھا آپ نے کام کیا ماضی کے اندر اسمارٹ فلم فیسٹیول کا, وہ بیسکلی کیا کانسیپٹ تھا؟ اسمارٹ فون فلم فیسٹیول میں نے کروایا 2015 میں الحمدللہ, اور اس کا بھی کانسیپٹ بڑا زبردست تھا کہ موبائل فون سے جو ہے نا وہ دنیا میں فلمز ایون بننی شروع ہو گئی ہوئی تھی. تو جب فیس بک آیا تھا نا 2007 میں, تو 2008 میں ایک سافٹ ویئر آیا تھا QIK, جس کو آپ اپنے فیس بک سے کنیکٹ کر دو تو لائیو آپ ویڈیوز جو ہے وہ چلا سکتے تھے فیس بک پہ. تو میں اس وقت بھی یہ کام کرتا تھا, اور میرے بہت ساری کیمپینز, عابد بیلی جو میرا پیج ہے وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی پاس میں, کہ میں لوگوں کو کہتا تھا کہ آپ کے علاقے میں کوئی بھی مسئلہ ہے, ویڈیو بناؤ اور اپلوڈ کرو. اور بہت ساری ڈفرینٹ کیمپینز جو ہیں وہ کہ اپنے پروفائل کے ساتھ پاکستانی فلیگ لگاؤ, اور ایسی بہت ساری ایکٹیویٹیز میں نے کی ہوئی تھی. تو یہ جب چیز آئی نا, جب میری نظر سے گزری, تو میں نے کہا یہ کام پاکستان میں کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں جو بے روزگار ہیں, جو ٹی وی چینلز پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو کام نہیں ملتا, کیونکہ ہر سال 3000 سے زیادہ لوگ پاس آؤٹ ہوتے ہیں. ٹی وی چینلز اتنے تھوڑی ہیں, ان لوگوں کو کہیں جاب تھوڑی نہ ملے گی. تو کیوں نہ اپنا ویب ٹی وی بنا لو, اپنے چینلز لانچ کر دو. یوٹیوب پہ تو اس وقت 2015 کی میں بات کر رہا ہوں, اس وقت یوٹیوب کی مانیٹائزنگ کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا. تو میں نے پھر لوکل گورنمنٹ الیکشنز ان زمانے میں ہو رہے تھے, تو ہم نے K21 اور جیو ٹی وی, اور پھر ہم نیوز پہ اس وقت لانچنگ ہو رہی تھی ان لوگوں کی, تو ان سب لوگوں کو ہم نے ٹریننگ بھی دی تھی. اور ہم بہت ساری یونیورسٹیز میں گئے الحمدللہ, جہاں پہ ہم نے ان کو سارے گیجٹس دکھائے, اسکریننگز کی, اور 1103 فلمیں ہمیں پوری دنیا سے ریسیو ہوئی تھی اس فیسٹیول میں. پاکستان سے اس وقت 1 ریسیو ہوئی تھی. اس کے بعد 2016 میں پاکستان سے 8 ریسیو ہوئی. 2018 میں, پھر ہم 2017 میں نہیں کیا, 2018 میں اپروکسیمیٹلی کوئی 36 فلمز جو ہیں وہ پاکستان سے ریسیو ہوئی.
تو اس کا مطلب آہستہ آہستہ ماشاءاللہ پاکستان میں گرو ہو رہا ہے. فلم کی ریکارڈنگ ہوتی تھی موبائل سے ریکارڈ کرتے تھے, بعد میں سافٹ ویئر سے اس کو ہاں جی. بنا کے اور 2015 میں ہم جب یہ میری جو والنٹیئرس کی ٹیم تھی اور ہم جب اسمارٹ فون سے لے کے اور ایونٹس کو ریکارڈ کرتے تھے, لوگ ہنستے تھے ہم پہ کہ کیا بیوقوف بنا رہے ہو, ویڈیوز اس موبائلس پہ کب ہوتی ہیں. اور اب آپ دیکھو کہ ہر ایونٹ میں آپ کو لوگ جو ہے وہ موبائل فون سے دکھتے ہیں. اب بڑے کیمروں کا استعمال اتنا نہیں آتا جتنا لوگ فوراً سے کرتے ہیں. بالکل وہی وائرل موبائل سے کیپچر کرو, ایڈٹ کرو اور اپلوڈ کرو. اس وقت میں یہ بات کرتا تھا, لوگ مجھ پہ ہنستے تھے. میرا پرابلم یہ ہے, میں نے یہ سارے کام جو آپ کے پاس لسٹ ہے نا, یہ اس زمانے میں شروع کیے جب لوگوں کو اس کا نو ہاؤ ہی نہیں ہوتا تھا, اور الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بس ایک راستہ دکھایا اور میں نے شروع کر دیا اس پہ. سر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سائبر کیفے کے اوپر بات کرتے ہیں, وہ کس طرح مطلب پاکستان کے اندر جو مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ ہمارے گھر کے سے چند فاصلے کے اوپر ایک کیفے ہوتا تھا, ہم جاتے تھے, کیوبیکلز بنے ہوئے ہیں اور وہ ایک تھا, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس بندے کے پاس انٹرنیٹ کی سروس کہاں سے آ رہی ہے, یہ بیسک کانسیپٹ کیا ہے. یہ سائبر کیفے کا بھی جو کانسیپٹ ہے پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے والے, الحمدللہ آپ کے سر جاتا ہے. الحمدللہ بہت سارے سیرے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے مجھے. یہ کلفٹن میں جو ہے وہ پہلا سائبر کیفے شروع کیا تھا اسکائیٹ کمیونیکیشن کے نام سے, 7 سسٹمز اور ایک سرور کے ساتھ, اور 100 روپیز پر آور جو ہے ہم چارج کرتے تھے. اس کے بعد انٹرنیٹ کون سے سن کی بات کر رہے ہیں؟ 1997. تو اس وقت یہ بالکل برانڈ اس کے قریب ہی پاکستان میں انٹرنیٹ سروس آنا شروع ہوئی تھی. اس وقت صرف ڈیجی کام تھا اور گلوبل نیٹ تھا. سائبر نیٹ بھی ہمارے کیفے کے بعد آیا تھا. اچھا. تو ڈیجی کام اسلم موتی والا صاحب نے آن کیا تھا, اور اس کے بعد گلوبل نیٹ آیا تھا. تو یہ 2 کمپنیز اس وقت تھی, اور اس کے بعد پھر ہم نے ان تمام کمپنیز کے آورز بھی جو ہے وہ سیل کرنے شروع کر دیے تھے اپنی آفس سے. تو اس کو ہم نے جس طرح ٹریول ایجنسی پہ ساری ایئر لائنس کی ٹکٹس ملتی ہیں, اس طرح ہمارے آفس سے جو ہے وہ تمام انٹرنیٹ کمپنیز کے آورز ملتے تھے. وہ کارڈ ملتا تھا. ہاں جی, کال میٹ کے کارڈ, وہ کالز کے کارڈ بھی ملتے تھے, نیٹ ٹو فون کے کارڈ انٹرنیشنل کالنگ کے لیے ملتے تھے. بڑا مزیدار دور تھا وہ بھی. تو وہ کیسا رہا ایکسپیرینس, یہ شروع کہاں سے کیا آپ نے کلفٹن میں؟ اصل میں اس وقت بھی جو ہے وہ پرنٹنگ کا میں نے کام جب شروع کیا تھا, تو اس میں کونی کا کمپنی میری کلائنٹ تھا, اور اس کی پرنٹ جو ہے وہ غلط ہو گئی تھی, اور اس کی وجہ سے مجھے کافی لاس کرنا پڑ گیا. تو میرے پاس صرف مطلب جہاں رہتا تھا وہاں پہ میرے پاس صرف ایک کمپیوٹر تھا. تو شروع سے انٹرنیٹ سرفنگ کا بہت شوق تھا, تو ڈیجی کام کا کنیکشن لیا ہوا تھا. تو انڈیا میں یہ کانسیپٹ آ گیا تھا سائبر کیفے کا 97 میں. تو میں نے پھر یہ پروپوزل بنا کے اور دوستوں کو پچ کرنا شروع کیا. تو یہ جاوید بلوانی اسکائیٹ کمیونیکیشن کی ان کی کمپیوٹر شاپ تھی, لیکن ان کے پاس ایک پورشن جو ہے وہ خالی پڑا ہوا تھا. تو ان کو میں نے پچ کیا کہ یار اس جگہ پہ اگر آپ انویسٹمنٹ کر دو, میں ورکنگ کرتا ہوں, تو دونوں مل کے سائبر کیفے شروع کرتے ہیں. تو وہ ان کو آئیڈیا پسند آیا, اور پھر ہم نے سائبر کیفے شروع کیا تھا. تو لوگ کیسے آنا شروع ہوئے اس وقت, کون سا میڈیم یوز کرتے ہیں لوگوں کو, کہاں جا کے بھائی آپ میرے پاس انٹرنیٹ کیفے لگا ہوا ہے؟ اس وقت ICQ ہوتا تھا, MSN میسنجر ہوتا تھا, اور MIRC ہوتا تھا. تو ہم MIRC پہ جو ہے وہ مارکیٹنگ کرتے تھے اپنی. سارے جو چینلز ہوتے تھے نا چیٹنگ کے, اس پہ جا کے کہ کلفٹن میں جو ہے وہ سائبر کیفے. ہاں, تو اس وقت یہ ہوتا تھا. بڑا ہی ایک ٹف جاب بھی تھی. تو پھر وہ اس میں پھر لیکن اس وقت کتنے یوزرز ہوں گے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ نہیں تھے. اس وقت ہماری جو کلائنٹل تھا نا, وہ زیادہ تر باہر کے جو آتے تھے نا, فارینرز آتے تھے. ایون ہمارے پاس US ایمبیسی کے کانسلیٹ جنرل جو ہے وہ آ گئے ایک دن. سوری UK کے کانسلیٹ جنرل آ گئے, بلیک سے تھے, اور بڑا وہ تو اتنا ایکسائٹیڈ کہ یار پاکستان کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. پھر انہوں نے ہمیں گھر پہ انوائٹ کیا, مجھے اور جاوید کو, اور اس کی فیملی کے ساتھ ہم نے لنچ کیا. تو وہ بڑا ایکسائٹیڈ تھا اس وقت سائبر کیفے دیکھ کے. تو ہماری جو کلائنٹل تھے سارے اسی طرح کے تھے. ایمریٹس ایئر لائن کے لوگ ہوتے تھے, پھر ایک ہاں جن کو انٹرنیٹ کا پتہ تھا, ان کے لیے سائبر کیفے ایک بڑی زبردست ان کو ایک فیسلٹی کہ پاکستان میں یہ چیز ہو رہی ہے. چلے جناب, باتوں کا سلسلہ ان کے ساتھ یوں ہی جاری رہے گا, اور جلدی سے ایک کوئک بریک لے کے واپس آتے ہیں اور باتوں کو یہی مکمل کریں گے. چند ایک چیزیں, کچھ اور اچیومنٹس ان کی ہیں, لسٹ تو بہت طویل ہے, چند ایک میں نے مختصر کی ہیں, وہ آپ لوگوں کے ساتھ بس اب شیئر کرتے چلیں گے. تو سنتے رہیں ہمارا پروگرام دوستی FM 88.6 پر. پھر تمام سے کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا اور آپ کا باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہیں عابد بیلی صاحب,
اور بہت ساری پہلوؤں کے اوپر ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. کچھ چیزیں کچھ باتیں جو کہ بھی رہتی ہیں ان کے ساتھ اور بھی ہونے والی, بس پروگرام کا لاسٹ لنک جس میں ہم ان سے بات کریں گے. اچھا سر, آپ کا ایک طویل لسٹ میں سے چند ایک اور چیزیں سامنے آئی. ای کامرس کے حوالے سے آپ نے بڑی اپنی خدمات دی اور ای کامرس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے انٹروڈیوس کروایا پاکستان کے اندر. کہہ سکتے ہیں, نہیں کہتے ہیں. اچھا, آپ ہی کو کہتے ہیں بانی آپ ویکیپیڈیا پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ اس وقت کوئی تھا ہی نہیں. 2006 تک تو کوئی بھی نہیں تھا پاکستان میں, اور لوگ کہتے تھے یار کیسے ای کامرس پاکستان میں ہو سکتا ہے. ای بے ایک سنتے تھے ہم. ہاں, وہ تو امریکن کمپنی, دنیا کی 22ویں تھی. bellycity.com جو ہے وہ دنیا کی 22ویں تھی, پاکستان کی پہلی تھی. اچھا, اور 6 سال تک تو الحمدللہ بے تاج بادشاہ تھا میں ای کامرس میں. اچھا, تو اس پہ مطلب آپ کی زیادہ تر کن کیٹیگریز کے اندر آپ چیزوں کو سیل آؤٹ کریں؟ 36,000 سے زیادہ پروڈکٹس تھیں, جس میں گروسری بھی تھی, اچھا, بکس بھی تھیں, آفس پروڈکٹس, نیٹ ورکنگ پروڈکٹس, لیپ ٹاپس, موبائلز, سب کچھ تھا. مطلب اس دور کی بھی بڑی زبردست تھی. جیسے آج کے جو ہم دور میں دیکھتے ہیں بڑی نامی گرامی ہے. ہاں جی, جو چیزیں چلتی ہیں آن لائن ہم سب سے مطلب اس ٹائم بھی مستفید ہو سکے. لیکن بات وہی تھی کہ اس وقت اتنا لوگوں کو بس معلومات نہیں تھی, شعور نہیں تھا, پتہ نہیں تھا لوگوں کو. نہیں, اور لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی مشکلات میں نے دیکھی تھی bellycity.com چلاتے ہوئے, کیونکہ کوئی کوریئر کمپنی کسی دوسرے شہر میں اتنا کاسٹلی لیپ ٹاپ لے جانے کے لیے تیار نہیں تھے. آن لائن بینکنگ نہیں تھی اس وقت. ہاں, اس وقت پیسے کیسے آتے؟ ہاں جی, تو چیک آتا تھا, اچھا, بینک میں ڈپازٹ ہوتا تھا, 7 دن کے بعد کلیئر ہوتا تھا, اس کے بعد ہم اس کی پروڈکٹ اس کو شپ کرتے تھے. صحیح. تو یہ بہت بڑا ایک ٹرسٹ جو ہے وہ اس کی بات تھی. ٹھیک. اور میرے کلائنٹل جو تھا اس میں ایمبیسیز تھیں, کارپوریٹ کلائنٹس تھے, نائکی کمپنی ہو گئی, یا ایون اس میں بڑا ایک مزیدار واقعہ, کیونکہ میرے لیے پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ رہا ہے. صحیح. تو تیونس کی ایمبیسی سے مجھے ایک دن کال آئی کہ ہمیں ایک لیپ ٹاپ چاہیے ہمارے ایمبیسیڈر کے لیے, تو آپ جو ہے وہ اس کو لیپ ٹاپ کو اس ایڈریس پہ بھجوا دیں اسلام آباد. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی آپ پہلے پیمنٹ کروا دیں, میں بھجوا دیتا ہوں. کہتے جی آپ کو ہم نے پیمنٹ کر دی, آپ نے لیپ ٹاپ نہ بھجوایا تو. میں نے کہا جی میں نے پیمنٹ آپ کو لیپ ٹاپ بھجوا دیا, آپ نے مجھے پیمنٹ نہ بھجوائی تو. کہتے تو سارٹ آؤٹ اس کو کیسے کریں؟ میں نے کہا سارٹ آؤٹ سمپل ہے, پیمنٹ بھجوا دیں, لیپ ٹاپ بھجوا دوں گا. تو انہوں نے 2-3 جگہوں سے فون شون کروائے. میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, انہوں نے بات ہی ایسی کر دی ہے کہ ایک پاکستانی کو چھیڑ دیا انہوں نے. صحیح. پھر ایک ایسی جگہ سے کال آئی جس کو میں منع نہیں کر سکتا تھا, تو اس کا میں نے آلٹرنیٹ یہ نکالا کہ میں نے راولپنڈی ایئر بیس میں, میرے بہت اچھے دوست ہیں, میرے کلائنٹ بھی تھے, میں نے کہا میں لیپ ٹاپ آپ کو بھجوا رہا ہوں, ان کو بلوائیے گا اپنے گھر, اور پہلے پیسے ان سے لیجئے گا, گنیے گا, بٹھائیے گا, پھر لیپ ٹاپ دیجیے گا, اور لیپ ٹاپ چیک کروا دیجیے گا, وہ کوئی ایشو نہیں. لیکن انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, تو ایز اے پاکستانی تھوڑا سا ان کو سیٹ کیجیے گا. تو پھر وہ انہوں نے اس سے زیادہ سیٹ کیا جس کا میں نے تھوڑا کو بتایا تھا. تو ایسی بہت ساری مزیدار واقعات ہیں ویلی سٹی کے حوالے سے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈیلیوری والا ہاں ایک پروجیکٹ لے کر آئے, وہ انسٹنٹ ڈیلیوری سروس تھی. یہ 2014 میں نے لانچ کی تھی. اچھا. کہ آپ کوئی بھی چیز گھر پہ بھول گئے ہو, یا کوئی امیجیٹ کوئی ڈاکیومنٹ آپ کو بھجوانا ہے, یا کھانا کہیں سے منگوانا ہے, تو یہ ساری چیزیں. پھر موٹر بائک ٹیکسی 2015 میں لانچ کی تھی. اچھا. تو وہ بھی الحمدللہ پاکستان کی پہلی تھی. تو یہ ڈیلیوری والے سروس جو تھی وہ انسٹنٹ ڈیلیوری سروس تھی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچن کا بھی کام کیا, یہ کیا سلسلہ تھا, یہ کیسے؟ کچن کا کام اس طرح کیا کہ bellycity.com میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ میرا ڈائریکٹ کلیش ہوا. اچھا. اور انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا مجھے, اور اس ٹف ٹائم کی وجہ سے ہم ٹوٹلی کولیپس کر گئے. تو میری وائف نے کہا, کیونکہ میں 2nd ایئر میں نے کیا ہوا ہے, انٹرمیڈیٹ ہوں, انٹرمیڈیٹ کو جابس تو ملتی نہیں. تو 2 دن کے لیے ایک جگہ پہ جاب کی ہوئی ہے میں نے, لیکن وہ تیسری چائے نہ ملنے پہ وہ جاب میں نے چھوڑ دی تھی. تو زندگی میں مجھ سے جاب نہیں ہوتی. تو وائف نے مجھے کہا کہ میں جاب کر لیتی ہوں, وہ گریجویٹ ہے, تو جاب مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. میں نے کہا نہیں, آپ ایک کام کرو, آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہو, ٹھیک, تو آپ بناؤ کھانا اور میں بیچتا ہوں اس کو. تو ہم نے پھر سعدیہ's کچن کے نام سے ویب سائٹ بنائی. ڈیلی بیسس پہ اس میں مینیو اپڈیٹ ہوتا تھا. بیلی سٹی کا میرا کلائنٹل تو بہت تھا, سارا کارپوریٹ تھا. تو میں نے جب ای میل شوٹ کی کہ جی اب یہ کھانا جو ہے وہ اویلیبل ہے, اور گھر کا بنا ہوا کھانا 2009 میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس کا. تو الحمدللہ ہم 200 ٹفنس تک پہنچ گئے ہوئے تھے سعدیہ's کچن میں الحمدللہ. تو آج بھی یہ کام جاری ہے؟ نہیں, 2012 میں میری مسز جو ہے وہ پیرالائز ہو گئی تھی بیٹے کی پیدائش کے وقت. تو وہاں 11 دن تک ہاسپٹلائز جو رہے ہم, اس میں سب کچھ ہمیں بیچنا پڑا تھا اپنا. تو یہ پھر ہمیں بند. میرے ساتھ
آزمائشیں وہ کہتے ہیں نا پریشانیاں اتنی آئیں کہ اب آسان ہو گئی ہیں مجھے اب یہ الجھن نہیں ہوتی مشکلیں اتنی بڑی کہ بس ہاں تو اتنی دیکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے دے کے بھی آزمایا ہے لے کے بھی آزمایا ہے مطلب بس میں کنڈکٹر سے چھپ کے بھی سفر کیا ہے کہ پیسے نہ مانگ لے اور الحمدللہ بزنس کلاس میں جا کے اور پوری فیملی کو عمرہ بھی کروایا تو اپس اینڈ ڈاؤن سارے کے دیکھے ہیں مطلب روڈ پہ بھی گرا ہوں اور آسمان پہ بھی گیا ہوں تو اللہ کا بہت کرم ہے الحمدللہ. سر کوئی ایک جب زندگی میں آپ نے اتنے نشیب و فراز دیکھے ایک جگہ آیا ہو کہ یار بس اب عابد کو اور آگے نہیں جانا بس اب جتنا ہو گیا یا جہاں تک میں آ گیا بس اب اس سے آگے جو ہے وہ عابد کا سفر ختم نہیں کہیں آتی ہے اس کی سوچ آپ کو؟ نہیں ایسا نہیں ہوا. ایک چیز ہوئی کہ ابھی جو میرا کاروبار ہے وہ کو ورکنگ اسپیس ہے الحمدللہ شارع فیصل پہ بھی ہے اور طارق روڈ پہ بھی ہے. تو یہ جو ڈیلیوری والے کی جو سروس تھی ہماری تو ہم الحمدللہ 1900 سے زیادہ لوکیشنز پہ کیش آن ڈیلیوری سروس دے رہے تھے اور ایک چائنیز کمپنی تھی جس کی ہم مکمل جو ہم ڈیلیوریز تھی پاکستان کی اس کو ہم مینیج کرتے تھے. تو پنجاب سائٹ کا جو میرا پارٹنر تھا جو کے پی کے اور پنجاب سنبھالتا تھا اس نے فراڈ کیا بہت بڑا اور اس کی وجہ سے مجھے کمپنی اپنی بند کرنی پڑی اور عین اسی دوران نومبر 2019 میں نے کمپنی بند کی. کورونا کے معاملات شروع ہو گئے ہوئے تھے. فروری 2020 میں مجھے زکوٰۃ پہ پیسے لینے پڑے. مارچ کے مہینے میں اچھا میں صرف اپنے جو لڑائیاں لڑی ہیں نا میں نے صرف اللہ سے لڑی ہیں. لوگوں کو تو فیس بک اور سوشل میڈیا سے پتہ بھی نہیں چلا کبھی زندگی میں کہ میں کبھی کرائسس بھی دیکھے ہوں گے میں نے کیونکہ میں اس پہ بہت ایکٹیو رہتا ہوں شروع سے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت لڑائی کی. میں نے کہا دیکھو میرے بچے بڑے ہو گئے بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں یہ کب تک ڈرامہ چلتا رہے گا نا اپس اینڈ ڈاؤنز اب رک جانے چاہیے. بالکل. تو مجھے ایک کال ریسیو ہوئی ایک دوست کی. اس نے کہا یار بیلی میرے پاس بہت سارے ماسک آئے ہوئے ہیں لیکن مجھے سوشل میڈیا کا نہیں پتا تو اس میں میری ہیلپ کر سکتا ہے پارٹنرشپ کر لیتا ہے. تو میں نے کہا فوراً بھیجو. اس کے N95 ماسک تھے 3M کے. میں نے ٹکا کے اس کو سوشل میڈیا پہ بیچا. ایک ماسک پہ 300 روپے سے لے کے اور 2500 روپے تک کا میں نے پروفٹ بنایا. میں نے 3 دن میں 10,000 ماسک بیچ دیے. پروفٹ انچم ہو گیا. میں نے کہا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا. تو اس کو میں نے جب فون کیا کہ اور بھی کوئی چیزیں ہیں تو بتاؤ میں ساری چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ کام کر میرے ویئر ہاؤس پہ آ جاؤ. جب میں ویئر ہاؤس پہ گیا تو وہاں ہر چیز پڑی ہوئی تھی کورونا سے ریلیٹڈ. چائے پیتے ہوئے میں نے اس کو بولا یار کہ وہی اتری تھی جو تم نے سب پہلے سے منگوا لی ہے. اس نے کہا نہیں وہی نہیں اتری یہ امداد ہے جو ہم لوگ بیچ رہے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو نہیں بیچ سکتے یہ تو حرام ہو گیا. کہتا ہے نہیں تو خرید کے بیچ رہا ہے. میں نے کہا نہیں میں خرید ہی نہیں سکتا ایک چیز امداد میں آئی ہوئی ہے تو کہتا ہے تو مطلب پارڈن مائی ورڈز کہ تو چے ہے. میں نے کہا نہیں میں ایسے ہی ہوں. تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے نہیں سمجھ آتی. تو اس نے مجھے ایک ہینڈسم اماؤنٹ کا جو میرا پروفٹ ہوا وہ اس نے مجھے چیک دیا. کہتا ہے ٹھیک ہے آج سے اپنا کام ختم. ماری پور سے کلفٹن آنے تک کا جو راستہ تھا نا میں اس میں مسلسل لڑ رہا تھا اپنے آپ سے کہ یار یہ پیسے بچوں کو دوں یا نہ دوں کیونکہ الحمدللہ میں نے زندگی بھر جو بھی کیا حلال کیا. شکر الحمدللہ. تو مجھے نہیں سمجھ آئی اور میں نے پھر ایک آرگنائزیشن میں جا کے وہ چیک دے دیا. گھر آیا نماز پڑھی اور میں نے کہا کہ دیکھو حرام میں کتنا مزہ ہے اور کتنا کوئی کھاتا ہے. صحیح. یا تو چاہتا ہے کہ میں حرام کاموں کی طرف چلا جاؤں لیکن اگر تو چاہتا ہے میں حلال میں ہی رہوں تو پھر اب تو ہی کچھ راستہ بنا جو جس پہ میں چلوں. تو اسی کی تھوڑی بعد مغرب کے بعد مجھے ایک اور دوست کی کال آ گئی کہ ہم نے جو ہے وہ ٹنلز بنائے ڈس انفیکشن ٹنلز بس بڑے فیمس ہوئے تھے اس وقت. جی. تو یار اس کو تو ہمیں سیل کرنے میں ہماری مدد کر. صحیح. میں نے کہا مجھے ایک پروفیشنل سی ویڈیو بنا کے بھیج دو میں کوشش کرتا ہوں. وہ الحمدللہ بڑی اچھی سی ویڈیو آئی اور اس کو میں نے شیئر کرنا شروع کیا. بکنے بھی شروع ہو گئے. انہی دنوں میں مساجد بند ہو گئی. صحیح. تو زبردستی ایک مسجد کھلوا کے ڈیفینس میں ہم نے نماز پڑھی. تو امام صاحب نے کہا کہ یار بیلی صاحب مسلمانوں کے ملک میں جو ہے وہ مسجدیں بھی بند ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا آپ ٹنل لگا لو اور لوگوں کو پھر آنے دیں گے. تو ₹1,00,000 کا وہ ٹنل تھا. انہوں نے کہا اتنے مہنگے اتنے پیسے تو نہیں ہیں. تو ہم نے پھر چھوٹا ڈیزائن کیا اور چھوٹا 35,000 کا یونٹ ہم نے اس مسجد میں لگا دیا. ان کے ریفرنس سے ہم نے 47 مسجدوں میں کراچی کی وہ یونٹس لگا دیے. سارے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس کی مارکیٹنگ بھی میں کر رہا تھا. صحیح. تو امریکہ میں میرے ایک دوست ہیں یوسف جان جو پاشا کے پہلے چیئرمین تھے. تو انہوں نے میری ایک تصویر کے ساتھ ٹنل کی تصویر لگا کے پوسٹ لکھی کہ اس کو میں 2001 سے جانتا ہوں. یہ ہر کرائسس میں کوئی نہ کوئی اپارچونیٹی ڈھونڈ کے یہ کام شروع کر دیتا ہے اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا کام کریں. صحیح. تو میں نے ان کو تھینک یو کا نوٹ بھیجا. انہوں نے مجھے کال کیا کہ یار طارق روڈ پہ میرا ایک آفس ہے خالی پڑا ہوا ہے ادھر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر.
تو وہاں پہ میں نے کوورکنگ اسپیس تھرائیونگ اسپیس کے نام سے لانچ کیا، اور اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہوئی ہے الحمدللہ۔ میں اسی لیے تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار کاروبار کرو، کاروبار میں برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ 10 روٹی کے 10 ٹکڑے کرو تو 1 ٹکڑا جاب کا ہے، 9 ٹکڑے کاروبار کے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو کیسے نہیں ہوگی برکت؟ بالکل۔ چلیں جناب، بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا، اور آج کا جو پارٹ تھا وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ، بہت زیادہ معلومات سے بھرپور تھا۔ بہت شکریہ۔ پرسنلی بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ مل کے، اور جو کل آپ کے مہمان آئے ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا زبردست سلسلہ رہا بات کا۔ تو پروگرام کا اختتام اسی بات سے کروں گا جناب۔ زندگی میں دیکھیں نشیب و فراز سب کی زندگی میں آتے ہیں، ہم اصل میں جلدی سے ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہمت نہ ہاریں، بلکہ آگے عزم حوصلہ اپنا بلند رکھیں، اور انشاءاللہ خدا کی ذات کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور نکالتی ہے ہم سب کے لیے کہ جس کو بس ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ سولوشن میں اکثر اپنے سننے والوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ سولوشن ہمارے ارد گرد ہوتا ہے، بس ہم توجہ تھوڑی سی کریں تو ہم اپنے کافی سارے مسائل کو خود سے حل کر سکتے ہیں۔ تو خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط رکھیں، اور اسی طرح سے آپ کے ساتھ بھی یوں گفتگو کا سلسلہ نیکسٹ ویک میں بھی جاری رہے گا۔ انشاءاللہ کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ لوگوں کی بات کروائیں گے۔ تو دیجیے حیدر شیخ کو اجازت، انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ ویک میں ہوگی ملاقات۔ رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔